بتا دوں، سیدنا خضر علیہ السلام جن کو خضر کہا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بعض چیزوں کی حکمت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے تھے، معلوم ہوگا آپ کو واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تیرا بندہ ہے مجھے اس سے ملاقات کرا۔ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی بھون کر کے لے چلو، سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہاں میرے اس بندے سے تیری ملاقات ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ موجود ہے سورہ کہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ لے کر چلتے رہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے آپ رکے، سو گئے، مچھلی وہیں زندہ ہوئی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی۔ غلام نے خبر نہیں کیا، اٹھایا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر جب بیدار ہوئے تو غلام بھول گئے، آگے چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کی شدت ہوئی تو آپ نے کہا لاؤ وہ مچھلی کھا لیتے ہیں، اب لمبا سفر نہیں ہوگا۔ تب غلام نے کہا وہ مچھلی وہیں اچھل کر چلی گئی تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے۔ واپس موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا ایک سفید پوش بزرگ تھے، انہوں نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو سلام کی، ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں صبر کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہوں گا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی میں جو بھی کام کروں اس پر پوچھنا مت کہ ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر پابندی کے ساتھ چلتے رہے۔ 3 واقعات قرآن میں بیان کیے گئے۔ کشتی پر بیٹھے اور وہ کشتی والا فری میں بٹھایا دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو۔ آپ حضرت خضر اس کی کشتی کو پھاڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فری میں بٹھایا ہے، اس کی کشتی کو آپ پھاڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جلال کا اظہار کیا، کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کسی کام پر نہ سوال کریں۔ آپ نے کہا آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ کشتی سے اترے، ایک مقام پر گئے، ایک گاؤں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑ کر کے انہوں نے مار دیا حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ آپ کو یہی بچہ ملا تھا، اس کو آپ نے مار دیا؟ انہوں نے پھر کہا، آپ نے پھر پوچھا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے آخری ایک موقع اور، ایک گاؤں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا ہم کو مہمان بنا لو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم دونوں کو مہمان نہیں رکھیں گے اور نہ کھانا کھلائیں گے۔ وہ وہاں سے نکلے، اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا چلو دونوں مل کر کے دیوار کو سیدھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان کی دیوار کو ہم کیوں صحیح کریں، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے تمہارا اور ہمارے جدائی کا راستہ، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قرآن کہتا ہے اب خضر علیہ السلام نے کہا جس پر آپ کو صبر نہیں ہوا ان میں سے ہر ایک کی میں حکمت بتاتا ہوں، اس کے پیچھے چھپا ہوا غیب کا علم کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز کیا تھے؟ وہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے میں نے اس لیے پھاڑا کہ کنارے ایک بادشاہ ظالم جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر کے غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا، میں نے اس پر احسان کر کے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ اس مزدور کی کشتی کو بادشاہ ہڑپ نہ لے، غصب نہ کر لے۔ یہ اس کے اندر چھپا ہوا غیب تھا، غیب کا علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے واقعے کی خبر انہوں نے دی، وہ بچے کے متعلق مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی مارے گا اور قاتل بلکہ وہ کافر بنا ڈالے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں۔ تیسرے اس دیوار کو ہم نے جو صحیح کیا وہ در حقیقت 2 یتیموں کی تھی، ان کے باپ نے اس دیوار کے پیچھے خزانہ دفن کیا ہے، اگر یہ گر جاتی تو گاؤں والے ہڑپ لے جاتے، میں نے ان یتیموں کی حفاظت کے لیے دیوار کو صحیح کیا۔ یہ 3 غیب کی خبریں بتاتے ہیں حضرت خضر،
اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے، نبی تھے کہ ولی تھے۔ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے، سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے؟ ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے۔ سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی۔ حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟